نڈر تھا، جرنیل تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، بھرا ہوا سینہ، الغرض حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرور رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کہا، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے، نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرفتار کر کے لائے ہیں، کوئی دکھ نہیں پہنچایا۔ پیکر حسن و جمال نے فرمایا، ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے، کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبرائیل بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا، جتنا غصہ جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، تمہارا چہرہ کیا دیکھوں؟ کائنات میں تجھ سے بدصورت کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو کہا جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداوری، آنچائے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ لوگو، یہ ہے وہ پیغمبر جس کے نقش قدم پر تم نے چلنا ہے۔ جب بے آسرا تھا تب بھی گالیاں کھائیں، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار تھا، اپنے گھر میں گالی سنتا ہے کوئی، لیکن پیشانی پر شکن تک نہیں ڈالتا۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا، میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، مگر تمہاری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، نعوذ باللہ۔ اس بستی کو کیا دیکھوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر آئے، فرمایا، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے، نہیں دیکھتا اب۔ آسمان گوش بر آواز تھے، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ۔ دیکھیں آج اس نبی رحمت کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبوی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ ثمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوگا، اس کی گردن اڑ جائے گی، مگر ہمیشہ مسکرانے والا پاک پیغمبر مسکرایا اور فرمایا، جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمران ہے، تو نہیں دیکھتا ہم تجھے کیا کہیں گے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام کو، جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بے تاب تھیں، ان کو کہا، بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا تو پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، کرنیل بھی دیکھے، صدر بھی دیکھے، کمانڈر بھی دیکھے، اتنے حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں، ہے کیسا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سرپٹ بھاگا، ڈڑکی لگا دی، اور پھر آگے میں نہیں کہتی، ثمامہ سے سنیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہا، قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا، اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ صحن مسجد پر ننگے فرشوں پر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے؟ کہا، مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔